لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، میں نے آپ کو 23 سال پہلے کا بھی ذکر اس پہ کیا ہے. 15 سال پہلے جب ہمارے اس کے ساتھ شریف فیصلہ جب وہ تو بتا رہے کہ 290 سال سے ہم یہاں پہ آباد ہیں. 290 سال پہلے سے جب وہ یہاں پہ آباد ہے تو پھر یہاں یہ زمین اس کی ملکیت ہوگی، پھر ہمارے کہاں سے ملکیت ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ضلع پشین کس کی ملکیت ہے. یہ چیز نورک سے تیمرک تک کیا یہ ملکیت ترین قوم کی نہیں ہے؟ کیا سرخاب جو کیمپ ہے کیا یہاں پہ افغانی آباد نہیں ہے؟ یہاں پہ کیمپ سرکار نے نہیں دیا. یہ ملکیت کس کی ہے زمین؟ کیا سرانان کیمپ ترین قوم کی ملکیت نہیں ہے؟ اسی طرح یہ لوگ ہیں، یہ تو ہمارے لوگ جو تھے نا وہ کاروباری لوگ تھے، ان کو کام کے لیے رکھا. غریب لوگ تھے جن کی پیروں میں چپل نہیں تھے، جن کی سر پر ٹوپی نہیں تھا، تو ہم نے ہمدردی کے تحت ان کو یہاں پہ رکھا تھے کاریز کی صفائی کے لیے اور اپنا کچھ زکوٰۃ وغیرہ دینے کے لیے. آج وہ ہمارے لیے درد سر بن گیا. کیونکہ یہ صرف ہمارے لیے بنا ہوا ہے، کیا خان کے لیے نہیں بنا ہوا ہے؟ کیا دوسرے طریقے ملے گے؟ کیا اس کا نہیں عزیزی کا نہیں ہوا تھا اسی طرح جھگڑا؟ ہم کو تو اپنی اچھائی نہیں مارا ہے. السلام علیکم معزز صافی حضرات. آج کا یہ پریس کانفرنس سندھیا اور کٹھوعہ کے درمیان زمین کے تنازع سے متعلق ہے. یہ کٹھوعہ جو اپنے آپ کو کاکڑ قبیلے سے منسلک کرتے ہیں، یہ دراصل معزز کاکڑ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. اصل میں یہ خانہ بدوش جس کو پشتو میں کوچام کہتے ہیں، یہ 1953 میں جھونپڑی کی شکل میں مزدوری کی غرض سے یہاں آباد ہوئے ہیں. اب 70 سالوں میں ان کی آبادی بڑھ کر 2 چھوٹے گاؤں کی شکل اختیار کر گیا. بعد میں کئی سمجھی کے گاؤں کے بزرگوں نے ان کو کاریز کے کام کے لیے تابع مرضی بزگر رکھا. موسم کی سختی، بارش، برفباری اور گرمی کی وجہ سے ان کا جھونپڑی میں گزارا کرنا ناممکن تھا. تو انہوں نے گاؤں کے بزرگوں سے درخواست کی کہ ہمیں کچے کمرے تعمیر کرنے کی عارضی اجازت دی جائے. تو انسانی ہمدردی کے تحت سمجھی کے معزز بزرگوں نے انہیں اجازت دے دی، اور ان میں سے جو اصل تابع مرضی بزگر تھے وہ یہاں سے نقل مکانی کر کے چلے گئے، اور ان کے کچے کمروں پر موجود بدماش لوگ قابض ہو گئے. اور 1980 میں ترین قبیلے کے سردار مرحوم سردار خیر محمد خان ترین انہیں گاؤں والوں بزرگوں کی موجودگی میں پتھر اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہم تمہیں ایک کٹھوعہ کو ایک پتھر بھی نہیں دیں گے. اور پھر بعد میں گاؤں کے بزرگوں نے 1985 میں اپنے درمیان زمین کی تقسیم 7.5 نوکر اور 8 نوکر زمین کی تقسیم کر رہے تھے. تو کٹھوعہ کے کچھ لوگ باہر آئے اور کہا کہ ہمیں صرف 1 مہینے کا وقت دیا جائے تاکہ ہم خود یہاں سے چلے جائیں گے. ہمارے گاؤں کئی سمجھی کے بزرگوں جن میں صاحبزادہ عبدالمجید مرحوم گلبارہ اور عجیب پیر محمد مرحوم جو حد بندی کے لیے ٹریکٹر چلا رہے تھے، ہمارے گاؤں کی کئی سمجھی کے بزرگوں نے کہا کہ ہم اپنے درمیان حد بندی کر رہے ہیں، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، آپ اپنے کاریز کے کام یعنی صفائی پر لگے رہے، جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کو جو ہے نا ٹائم دے دیں گے، پھر آپ کو چلے جانا پڑے گا. پھر مرغا 2007 میں ہمیں اپنی زمین کی ضرورت پڑی، کیونکہ آبادی بڑھتی ہے تو ساتھ میں جو ہے نا لوگ آگے بڑھتے جاتے ہیں. تو انہوں نے یعنی کٹھوعہ نے جیت عالم دین مولوی عبدالستار صاحب سے اس زمن میں رہنمائی مانگی. تو پھر مولانا صاحب نے کہا کہ ہم شرعی فیصلہ کرا دیں گے، شرعی فتویٰ دیں گے. پھر مولانا صاحب نے فتویٰ کر کے ان سے رابطہ کیا اور کہا آپ اپنا بوری بستر یعنی کپڑے اور بستر باندھ کر کے یہاں آئے اور ہم آپ کو شرعی فیصلہ سنائیں گے. جیسے وہ پیچھے ہٹ گئے. اسلام میں شرط کے منکر کو کیا کہتے ہیں یہ ہم نہیں علماء کرام ہی بتا سکتے ہیں. اس کے بعد 2012 میں ہمارے گاؤں کے کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا. معاہدے کے تحت ان کو کچھ
زمین بطور ہبہ دیا گیا اور گاؤں کے زمیندار لوگوں نے ان کو دیے گئے زمین پر بذریعہ بلڈوزر اور ٹریکٹر سے باؤنڈری بنا کر ان کو اس حد تک پابند کر دیا اور انہوں نے اپنا اختیار ہمارے گاؤں کے مشران کو دیا تھا۔ وہ ادبندی اس شکل میں ہے کہ ان کو صرف جو چار دیواری ہے اس کے اندر پابند ہے، وہ آگے اس طرف نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور آگے بڑھنے کی کافی کوشش کی ہے اور بڑھے بھی ہے۔ کٹوان کے مشران نے بخوشی معاہدہ قبول کیا۔ اس کے بعد کٹوان کے 5 مشران میں سے 2 فرقے نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ ان میں سے عبدالقاہر ولد نوروز اور خان شیرین عرف شابو نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس پر ان سے رابطہ کیا گیا۔ عبدالقاہر نے معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے واپس اپنے اصلی پوزیشن پر چلا گیا۔ شابو نے ہمارے اور سید قبیلے کے درمیان زمین کا نقشہ یعنی ڈیموگریشن کو کئی بار روکا اور معاہدے کی خلاف ورزی کی، لیکن کٹوان کے باقی نمائندگان ان کو اس خلاف ورزی پر نہیں روکا اور یہ موقف اختیار کیا کہ شابو ہماری بات نہیں مانتا۔ اس کے بعد شابو نے اپنی حد سے تجاوز کی اور گاؤں کے باؤنڈری سے باہر تعمیرات کی، جو ہماری زمین جو کہ ان کی باؤنڈری سے باہر آئے، اس سے مٹی اور پتھر اٹھانا شروع کیا، جس پر باقاعدہ کلی سمزی کے مشران نے ان سے رابطہ کیا، لیکن کٹوان نے بات نہیں مانا۔ اس کے بعد گاؤں کے مشران نے ایک درخواست بنامہ عیسی اور رمزی دائر کی، جس پر عیسی نے شابو کو بلا کر مٹی نہ اٹھانے پر پابند کیا۔ اس کے بعد شابو نے ہمارے کاریز کے پانی کو بار بار روکا اور ہمارے ٹریکٹر جو ہماری زمین سے مٹی اور پتھر اٹھاتے تھے، کٹوان کے لوگوں نے ہمارے ٹریکٹروں کو روکا اور ڈرائیوروں کو زدوکوب کیا۔ اس کے بعد کٹوان نے دوبارہ زمین کا انتقال اور مزید زمین کا مطالبہ کیا، جو کہ سراسر بدنیتی پر مبنی ہے۔ ہمارے گاؤں کے مشران کا زمین نہ دینے پر ان کی گاڑیوں کے کئی بار شیشے توڑ دیے گئے، جس پر بھی مشران نے جو ہے نا اپنے نفس پر قابو رکھا اور بدامنی سے اپنے آپ کو بچایا اور گاؤں والوں کو بچانے کی کئی بار کوشش کی۔ شمس اللہ نامی شخص نے اپنے ویڈیو کلپ میں آج سے 3 مہینے پہلے شمس اللہ نامی شخص نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو اشرے کا بھی نمائش کیا، اور اس نے اس ویڈیو کلپ میں یہ کہا تھا کہ ہم نے کلی سمزی کو 40,000 ایکڑ زمین دی ہے۔ کس صورت میں دی ہے؟ جب آپ ایک خانہ بدوش ہے تو آپ کس صورت میں کلی سمزی والے کو زمین دے سکتے ہیں، جو کہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور دوسری بات، مولوی شفیق اللہ نے پرسوں پریس کانفرنس کی ہے، اس نے اسی پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے 2700 ایکڑ زمین کلی سمزی کو دینے کا دعویٰ کیا، جو کہ سراسر جھوٹ کا پرندہ ہے۔ جب ایک عالم دین جھوٹ بولتا ہے اور اپنے آپ کو وارث الانبیاء کہلاتا ہے تو یہ ہم کس سے گلا کریں؟ عوام سے کیا گلا ہوگا جب ایک عالم دین جھوٹ بولتا ہے اور اپنے آپ کو قاری بھی ظاہر کرتے ہیں، کالم ظاہر کرتے ہیں۔ اس بات پر کافی افسوس ہے۔ رینیو ریکارڈ کے مطابق یہ تمام اراضی محل اور کاریز سنزل کلی سمزی کی ملکیت ہے اور کٹوان ہمارے تابع مرضی بزگر ہے۔ اس بنیاد پر ان کو صرف ہبہ پر کچھ زمین دی گئی۔ ان لوگوں نے ڈیم سے کئی بار جو آج کل ڈیم بنے ہیں، یہ تو صافی حضرات کو کافی پتہ ہے کہ ابھی جو سیلابی ریلے آئے یا یہ جو ابھی بارشیں ہوئی، اس میں کئی ڈیم ٹوٹ گئے۔ اس کی اصل وجہ ہے کہ ان سے پتھریں چوری ہوئے، جو پتھر کی باڑ لگے ہوئے یا تاریں بیچی ہوئی جس پہ تاروں سے ٹچ کیا، وہ تاریں سارے انہوں نے چوری کیا، کیونکہ یہ ڈیمیں اسی وجہ سے ٹوٹ گئے۔ یا ہمارا گاؤں کا ڈیم بھی ٹوٹا ہوا پڑا ہے کیونکہ اس کی پتھر بھی انہوں نے بیچ دیے اور جو تار کا جال بچا ہوا تھا وہ تار بھی انہوں نے بیچ دیا ہے۔ کچھ پیسوں کی لالچ میں جو ہے نا انہیں پورے گاؤں کو نقصان پہنچا ہے، جو آج کل بھی میڈیا پر، سوشل میڈیا پر عام وائرل ہوا ہے، سب کو پتہ ہے۔ کئی گاؤں جو ہیں، کئی گھریں اس سے تباہ ہوئے ہیں۔ ہماری لڑائی کاریز کے پانی پر ہوئی، جس پر ہمارے عورتوں کے درمیان ثالثے پر کٹوان نے فائرنگ کر کے ثالثان میں سے حاجی محمد اکبر کو شہید کیا
اور حاجی رفیع اللہ کے ساتھ 4 اور لوگوں کو زخمی کیا. حاجی رفیع اللہ بھی سالسین میں شامل تھا. وہ ہمارے بیچ میں جو ہے نا بچ بچاؤ کے لیے اس موقع پہ آیا تھا تو کٹوان والوں نے فائرنگ کر کے اس کو بھی زخمی کیا. 4 اس کے ساتھ اور بندے تھے جن میں علماء بھی تھے اور سید لوگ بھی تھے, ان کو بھی زخمی کیا. تمام صافی حضرات کے تہ دل سے مشکور ہے کہ انہوں نے ہماری آواز اعلیٰ حکام تک پہنچایا اور عام عوام کو اس مسئلے کا پتہ چل جائے. شکریہ.